بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے مسلمانوں کرو توبہ قیامت آنے والی ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے توبہ کے عنوان سے بہت ساری باتیں آ گئی تھیں، بہت سی قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ چکی ہیں۔ توبہ کی اہمیت کو اجاگر کچھ نہ کچھ گزشتہ جمعے اجاگر کیا جا چکا ہے۔ توبہ یعنی انسان سے بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو انسان اسی پر نہ جمع رہے، نہ ڈٹا رہے، نہ باقی رہے، بلکہ اصل اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اسی پر جمع نہ رہے، بلکہ عاجزی دکھائے، انکساری دکھائے اور اپنے کیے پر، اپنے گناہوں پر پچھتاوے، شرمندہ ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے 2 رکعت نماز توبہ کی نفل پڑھ کر کے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے اور آئندہ اس عمل کو، اس گناہ کو عزم کرے کہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، دہرائیں گے نہیں۔ اگر پھر بھی وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کر لے، یہاں تک کہ 1000 بار بلکہ زندگی بھر اگر غلطیاں ہوتی رہیں پھر بھی مایوس نہ ہو۔ قرآن کی آیت جس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بندے کو، انسان کو کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ ہاں ضرور یہ عزم کرنا چاہیے ہر بار جب بھی اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں توبہ کے لیے تو یہ ضرور عزم کریں کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں ریپیٹ کریں گے، اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے، جو ہم سے غلط ہمارے قدم اٹھ گئے ہیں اس طرف ہمارے قدم نہیں اٹھیں گے۔ اسی کا نام توبہ ہے اور توبہ یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے اور توبہ نہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، ابلیس کا طریقہ ہے۔ اپنے غلطی پر باقی رہنا اور کبھی توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، یہ ابلیس کا عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک توبہ منقول ہے۔ جتنے بھی کم و بیش 100 لاکھ انبیاء کرام سب کے سب توبہ کرنے والے پیغمبر گزرے ہیں اور بہت سے پیغمبروں کے توبہ کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو نقل کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے اور توبہ کرنے کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے توبہ کرتے تھے، جیسا کہ گزشتہ جو میں بتایا گیا تھا کہ بعض روایت میں ہے کہ دن بھر میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے کہ 100 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے تھے۔ نماز پڑھ رہے ہیں،
نماز جیسی عظیم الشان عبادت ساری عبادتیں ہیں 6 نماز کے آگے. اس عظیم الشان عبادت نماز کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. وجہ کیا؟ ابھی تو نماز پڑھ رہے تھے، ابھی تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے، ابھی کون سا گناہ ہوا ہے جو اللہ کے نبی استغفار پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس توبہ کے اندر جو چھپی ہوئی راز ہے یعنی عاجزی، اسی عاجزی کو ظاہر کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا الہ العالمین، نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن جس طرح سے آپ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، آپ کی بارگاہ میں جس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اس نماز کا ہم نے حق نہیں ادا کیا. یہ عاجزی ظاہر کرنا ہے. استغفار پڑھنا کا مطلب عاجزی ظاہر کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے، بیت الخلاء سے جب باہر نکل رہے ہیں تب استغفار پڑھ رہے ہیں. غفرانک، غفرانک یہ لفظ استغفار پر مبنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، جتنی دیر ہم بیت الخلاء میں بیٹھے رہے وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے ہیں، وہاں کوئی استغفار نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کوئی ذکر نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بے ادبی میں شامل ہے. تو جتنی دیر قضائے حاجت میں ہمارا وقت گزرا ہے وہ بغیر ذکر کے، بغیر اللہ کا نام لیے، بغیر استغفار کیے ہوئے وہ وقت گزرا ہے. اس لیے جیسے ہی نکلتے تھے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے. یہ مذہب اسلام کا بہت اہم جز اور اہم پہلو ہے توبہ کرنا. اور یہ توبہ کا دروازہ روایت کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے اس وقت تک جاری اور ساری اور کھلا رہے گا جب تک کہ انسان حالت نزا میں نہ پہنچ جائے. حالت نزا کہتے ہیں جب اس کے سامنے موت کے مکمل آثار ظاہر ہونے لگے اور اس کو یقین ہو جائے کہ اب مرا تم مرا والا ماحول آ جائے اس کے سامنے. اس حالت میں غرغرے کے حالت اس کو بولتے ہیں کہ جب سانسیں اکھڑنے لگے تب اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے تک کوئی کتنا بڑا گنہگار، کتنا بڑا پاپی سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں. اور جب تک کہ پچھم سے سورج نہیں نکلنا شروع ہوتا ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی جب تک ظاہر نہ ہو جائے تب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. جب بڑی نشانی، قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج پورب سے نہیں نکلے گا بلکہ سورج پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ بڑی نشانی بتائی گئی، یعنی اب قیامت آ ہی جائے گی. جب پچھم سے سورج نکلنا شروع ہو جائے گا اس وقت بھی کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا. اس سے پہلے توبہ کوئی بھی کر لے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. اور یہ توبہ اور استغفار پڑھنا بہت سے ہمارے پریشانیوں کا علاج بھی ہے. ہر انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں، کوئی بیماری میں، کوئی جو ہے غربت میں، اور کوئی جو ہے کاروبار کے اعتبار سے، دکاندار کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، کوئی اولاد کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی انسان پریشان ہے. اور ان تمام پریشانیوں کی دوا اور علاج استغفار ہے، توبہ کرنا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ کوئی نسخہ بتا دیجئے جو وظیفہ ہم کریں یا جن الفاظ سے ہم اللہ سے دعا کریں
کہ اللہ ہمارے یہاں بارش برسا دے، قحط سالی ہے، بارش رکی ہوئی ہے، فصلیں سوکھ چکی ہیں، کیا کھائیں گے اگر فصل نہیں ہوگی، اس لیے بارش برسا دیں اللہ تعالیٰ، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بتایا کہ کثرت کے ساتھ جاؤ سب مل کر کے استغفار کرو، توبہ کرو، بارش ہوگی۔ اسی مجلس میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم کاروبار کے اعتبار سے بہت جو ہے زوال پذیر ہیں، بہت پریشان ہیں، نقصان ہی نقصان ہے اور ہر طرف سے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، فائدے میں نہیں جا رہے ہیں، گھر میں تنگی تک کی نوبت آ گئی ہے، اس لیے کوئی نسخہ بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں فراخی آ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی یہی نسخہ دیا کہ جاؤ کثرت کے ساتھ استغفار کرو، توبہ کرو۔ اسی مجلس میں ایک صاحب اور پوچھ بیٹھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، گھر میں سناٹا ہے، کوئی پھول نہیں کھلا ہے اب تک، کوئی نسخہ بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے جس کی وجہ سے اولاد کی نعمت سے ہم بھی مالا مال ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سیم نسخہ ان کو بھی بتایا کہ جاؤ اور استغفار پڑھو اور توبہ کرو۔ اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑا عجیب ان کو لگا، اور ظاہر سی بات ہے عجیب لگنے والی بات بھی ہے کہ سب کو ایک ہی نسخہ بتائے جا رہے ہیں، ایک ہی نسخہ سب کو دیے جا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت الگ الگ لوگ پریشانیاں بتائیں اور ان کو سب کو ایک ہی نسخہ آپ نے بتایا کہ جاؤ استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہمارا قرآن یہی کہہ رہا ہے، ہمارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح پڑھو 29ویں پارے میں، اس میں ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استغفار کرو، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف فرمانے والا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ، اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، سچے دل سے معافی مانگ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بارش سے بھی نوازیں گے، مال و دولت سے بھی نوازیں گے، اولاد سے بھی نوازیں گے، اور مرنے کے بعد تمہیں جنت بھی نوازیں گے۔ یہ قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں۔ یہ استغفار کرنے کا فائدہ ہے، یہ توبہ معافی مانگ لینے کا فائدہ ہے کہ نقد فائدہ ہوتا ہے اگر ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا ہے جبکہ ہر انسان خطا کار ہے اور ہر انسان جانتا بھی ہے کہ ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے۔ دنیا ہی میں مرنے کے بعد سیدھا ہمارے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا، تو توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور جو بھی گناہ ہوئے ہیں وہ سب گناہ صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کے سارے کیے ہوئے سب صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی انسان توبہ کی طرف کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ یعنی اس قدر انسان توبہ سے غافل کیوں ہو چکا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ توبہ کے عنوان سے آخری بات ہے کہ آخر غفلت کی وجہ کیا ہے؟ کون سے وجوہات ہیں جن وجہوں کی وجہ سے انسان توبہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، استغفار نہیں کرتا ہے؟ کون سی ایسی کمیاں ہیں ہمارے اندر؟ انہی وجوہات کو، انہی اسباب کو آپ کے سامنے وہ 7 وجہ ہیں، 7 وجوہات ہیں، ان 7 وجوہات کی وجہ سے توبہ کی طرف ہم نہیں بڑھتے ہیں اور ہم استغفار نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر پائی جانے والی 7 وجہ ہیں، کتابوں میں ہم نے پڑھا۔
ضروری سمجھا کہ اس کو آپ کے سامنے بھی ہم سنا دیں کہ یہ 7 وجہ ہیں کہ ان وجہوں سے انسان غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، لیکن توبہ کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے سچے دل سے معافی مانگ لے، عزم کر لے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں دہرائیں گے، اس غلطی کو نہیں کریں گے۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آخرت کا یقین ہمارے اندر سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آخرت کا مطلب یہ ہے کہ مرنا بھی ہے، ہمیں موت بھی آئے گی، قبر میں بھی جانا ہے، سوال و جواب کے ہمیں سابقہ کرنا ہے، اور اس کے بعد فرشتوں کا سامنا ہوگا میدان محشر میں، وہاں بھی کھڑے ہو کر کے ہمیں سوال و جواب سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جہنم ہے۔ اگر یہ گناہ ہمارے باقی رہیں گے تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزائیں ہوں گی، اور سزا بھی اتنی خطرناک، بچھو کی سزا، سانپ کی سزا، مارنے کی سزا، جلانے کی سزا، کاٹنے کی سزا، مختلف سزائیں ہیں جہنم کے اندر۔ ان سزاؤں سے ہمیں گزرنا پڑے گا اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، اگر ہم معافی نہیں مانگ لیں گے، سچے دل سے اللہ سے ہم رجوع نہیں ہوں گے، تو یہ گناہوں وہ ہمارے گناہوں کا بدلہ ملے گا جہنم کی شکل میں، عذاب کی شکل میں۔ اس کا یقین ہمارے دل و دماغ سے یکسر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی کا یقین ہمارے اندر آ جائے، آخرت کا یقین ہمارے اندر آ جائے کہ ہم جو کچھ گناہ کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تو مرنے کے بعد اس کے ہمارے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا، اور سزا ہوگی، اللہ کی طرف سے پکڑ اور گرفت ہوگی۔ اس کا یقین ہمارے دل میں آ جائے تو ہم فوراً توبہ کرنے کی طرف بڑھ جائیں گے اور معافی مانگ لیا کریں گے۔ دوسری وجہ، خواہشات میں اس قدر ہم ڈوب چکے ہیں، نفسانی اور شہوانی خواہشات میں اس قدر ہم جکڑ چکے ہیں، اور ہمارا نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے، ہمارے اندر کی جو باطنی بیماریاں ہیں وہ اس قدر حاوی ہو چکی ہیں کہ ہماری روح سمیت جسم کو اس نے جلا کر خاکستر کر دیا ہے۔ ہم ظاہر میں انسان تو ہیں، ہم ظاہر میں تو زندہ ہیں، ہم ظاہر میں تو ہم چل پھر رہے ہیں، ہم ظاہر میں تو بات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ہم مردہ ہو چکے ہیں، اندر سے ہم ختم ہو چکے ہیں۔ اس قدر ہمارے اوپر خواہشات حاوی ہیں، اور ہر قسم کے ناجائز خواہشات کا غلبہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم توبہ کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہیں، استغفار نہیں کر پا رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ عاجزی، وہ ندامت کے آنسو نہیں بہا پا رہے ہیں۔ اس کی کمی ہے کہ خواہشات پہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ خواہشات میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا بھی علاج ذکر ہے۔ اللہ کا نام لیں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، ذکر خوب زیادہ کریں، خوب تسبیحات پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ اس کی وجہ سے جو ہماری نفسانی خواہش اور شہوانی خواہشات اس قدر ہمارے اوپر حاوی ہیں، وہ دھیرے دھیرے اس کا علاج ہو جائے گا۔ تیسری وجہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں تو ہمیں فائدہ نقد ہو جاتا ہے، اور گناہ جو غلطیاں کر رہے ہیں یہ کچھ جو سزا ہوگی وہ آخرت میں ہوگی ادھار، یعنی دنیا تو نقد ہے۔ کہتے ہیں بابر بعیش کی عالم دوبارہ نیست۔ بابر، یہ بادشاہت جو تمہیں ملی ہے خوب عیش کر لو، پتہ نہیں بعد میں بادشاہت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، ابھی تمہیں موقع ملا ہے، ابھی تمہیں موقع ہاتھ آیا ہے، خوب گناہ کر لو، خوب عیاشی کر لو، خوب موج مستی کر لو۔ یہ تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ہے، بعد میں ہم کر لیں گے توبہ، بعد میں کر لیں گے استغفار، بعد میں ہم نمازی ہو جائیں گے، بعد میں داڑھی رکھ لیں گے، بعد میں مسجد میں آنے لگیں گے، بعد میں مسجد کے ہو جائیں گے۔ یہ سب شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ ابھی جو کچھ ہے وہ کیے جاؤ، موج مستی کیے جاؤ، اور بعد میں دیکھا جائے گا۔ موت کب آئے گی کس کو معلوم،
کب آ جائے گی، کس عالم میں آ جائے گی، کس وقت آ جائے گی، کسی کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی معلوم نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کس جگہ، کون سی جگہ پہ کون مرے گا، موت اس کے اوپر آئے گی، کسی کو، قرآن میں اللہ نے فرمایا کسی کو نہیں معلوم۔ چوتھی وجہ وسوسہ ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے کہ بار بار توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر توبہ کی معافی مانگے، پھر توبہ ٹوٹ، پھر وہی غلطی، پھر وہی گناہ، پھر وہی غلطی، پھر وہی گناہ، بار بار گناہ ہو رہے ہیں، تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ، توبہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ توبہ کے بارے میں تو اللہ نے یہی فرمایا ان اللہ یحب التوابین، توابین کا لفظ جو عربی ہے، اگر ہم عربی سے واقف ہوتے، گرامر سے واقف ہوتے، تو اس کا مطلب، اس کا میننگ، معنی یہ نکلتا ہے قرآن کی اس آیت کا کہ توابین کہتے ہیں اس توبہ کرنے والے کو جو بار بار توبہ کرے، اور بار بار توبہ کون کرے گا؟ جو بار بار غلطی کرے گا، جو بار بار گناہ کرے گا، بار بار اس سے گناہ ہو جائے کرے گا، جو بار بار گناہ ہوگا تو بار بار توبہ کرے گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ہمیں ایسے ہی بندے پسند ہیں کہ جو بار بار توبہ کریں، بار بار ان سے غلطی ہو جائے اور بار بار توبہ کریں، بار بار عاجزی دکھائیں، بار بار ہمارے سامنے انکساری دکھائیں، بار بار ہماری بارگاہ میں تہجد میں اٹھ کر کے، راتوں میں اٹھ کر کے ہمیں پکاریں، ہمیں آواز لگائیں، ہماری رحمت کی امید رکھیں اور ہمارے طرف ہاتھ پھیلا کر کے ہم سے بھیک مانگیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ توبہ ٹوٹ جاتا ہے، بار بار غلطی ہو رہی، بار بار توبہ کریں، یہ اللہ ہی کو پسند ہے، اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل ہے، ہو سکتا ہے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے مرنے کے بعد۔ پانچویں وجہ یہ وسوسہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی وسوسہ ہے ہمارے ذہن و دل و دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والے، مہربان ہے، رحیم ہے، ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بے پناہ رحم فرمانے والے ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ بھائی اس کی مثال تو ایسے لے سکتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہے، روزی دینے والے ہیں، تو گھر میں بیٹھ جائیں، دکان نہ کھولیں۔ بھائی اللہ روزی دینے والے ہیں تو ہمارے گھر میں تو روزی آئے گی، ہمارے مقدر میں جو روزی لکھی ہوئی ہے تو گھر میں ہمارے آئے گی، نہ دکان کھولیں، نہ جائیں جو ہے محنت کریں، ہاتھ پاؤں ہلائیں، گھر میں روزی آ جائے گی کیونکہ اللہ رزاق ہے۔ اللہ غفور الرحیم جیسی صفت کا وسوسہ ہمارے دل و دماغ میں اگر بسا ہے تو ہم زہر کھا لیں، کہیں تو بھائی اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف فرمانے، اپنے بندوں سے اتنے شفیق و مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں، کیسے زہر کھا کر کے اپنے بندے کی جان لیں گے؟ زہر کھا رہا ہے، کھانے دو، وہ تھوڑی مرے گا، کوئی کھا کر کے دیکھے، کوئی دیوار سے، چھت سے چھلانگ لگا کے دیکھے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم فرمانے والے۔ اللہ کی رزاقیت اسی وقت ہے جب آدمی محنت کرے، اللہ اسی وقت معاف فرمائیں گے، اللہ اسی وقت رحم فرمائیں گے جب بندہ اللہ کی طرف توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ کی طرف سچے دل سے معافی مانگے، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ میں اس وقت معاف کروں گا، میری غفور کی صفت اس وقت ظاہر ہوگی، میری رحیم کی صفت اس وقت ظاہر ہوگی، میرا رحم اس وقت بندے کے لیے ظاہر ہوگا جب بندہ میرے طرف متوجہ ہوگا اور عمل صالح کرے گا اور گناہوں کو چھوڑ دے گا، تب میں اسے بخش دوں گا، اسے معاف کر دوں گا، میری رحمت اس کے اوپر آئے گی۔ چھٹی وجہ ایک دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، بھائی ہم غلطی کیے جا رہے ہیں اور مقدر میں جو ہے وہی مل کے رہے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہی ملے گا ہمیں۔ اس کی بھی مثال یہی ہے جو ابھی مثال دی گئی ہے، مقدر میں لکھا ہے، بھائی تو بیٹھ جائیں مقدر میں جو لکھا ہے، اسی بھروسے ہم بیٹھے رہیں، کھانا نہ کھائیں، یہ سوچیں کہ جو ہے شام میں پھر کھانا کھانا پڑتا ہے، علاج نہ کروائیں، سوچیں کہ پھر بیماری ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی نے مقدر میں لکھا ہے، لیکن مقدر کون جانتا ہے؟
مقدر کو کون پڑھا ہے؟ مقدر کو کسی نے تقدیر کو دیکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو ہم سے غلطی گناہ ہوئے ہیں وہ اپنے دل و دماغ میں یہ لا کر کے کہ ہمارے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو نکالیں اور فوراً توبہ کی طرف بڑھیں، استغفار کریں، عاجزی دکھائیں، انکساری دکھائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ساتویں وجہ اور آخری وجہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے کہ بہت زیادہ غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، بکثرت غلطیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، مکاری، عیاری، فریب، دھوکہ اور تمام طرح کی جو ہماری خرابیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے دل و دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ اب اتنے بڑے ہم پاپی ہو گئے، اتنے بڑے گناہ ہو گئے، اب اتنی زیادہ غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں تو ہم کیسے معافی مانگیں، کیسے توبہ کریں، ہماری غلطیاں کیسے معاف ہوں گی، ہمارا توبہ کیسے قابل قبول ہوگا۔ یہی کچھ بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، ہلاکو خان، چنگیز خان اور بڑے بڑے جو جرائم مجرم لوگ گزرے ہیں، جو انہوں نے بہت بڑے جرائم کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، فرعون ہیں، حامان ہیں، شداد ہیں، اسی مایوسی کے زد میں وہ لوگ بھی تھے، اللہ کی رحمت کی طرف بڑھے نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہی رہے اور کبھی انہوں نے یہ اقدام نہیں کیا، کوشش نہیں کی کہ اللہ کی طرف ہم بڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی تیز بڑھ کر کے آئے گی، اللہ اپنے بندوں کو اس سے بھی زیادہ جلدی معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کتنی بھی غلطیاں تم سے ہو گئی، کتنے بھی گناہ ہو گئے اور ہو رہے ہیں، لیکن توبہ کرنا اور استغفار پڑھنا بند نہ کرو، بار بار غلطیاں ہوں، بار بار استغفار پڑھو، بار بار توبہ کرو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی اہمیت سمجھنے اور بار بار سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔